المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات عزیزان محترم، کرامت انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانیت کو عزت عطا کرنے کے لیے، انسانیت کو شرف عطا کرنے کے لیے، انسانیت کو فضیلت عطا کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک نظام معین کیا۔ وہ نظام ہدایت کسی اور کے پاس نہیں ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جانوروں پر نبی مبعوث نہیں ہوئے، درختوں پر نبی مبعوث نہیں ہوئے، پہاڑوں پر اور میدانی علاقوں پر نبی مبعوث نہیں ہوئے، نبی مبعوث ہوئے انسانوں پر۔ تو یہ آخر تھا کیا؟ اس انسان میں وہ ایسی کون سی شے تھی کہ اسے ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ایک پورے نظام کو وضع کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جو مخلوقات کی تقسیم ہے وہ تقسیم یوں ہے کہ سب سے نیچے ہے جمادات، پتھر، اس سے اوپر ہے نباتات، درخت، اس سے اوپر ہے حیوان، جانور، اس سے اوپر ہے انسان۔ فلسفے کے ماہرین نے کائنات میں مخلوقات کی یہی ترتیب رکھی: جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں۔ پتھر، اس سے اوپر درخت، درخت سے اوپر جانور، جانور سے اوپر انسان۔ تو کبھی پتھر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں درخت ہوں، اور کبھی درخت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جانور ہوں، اور کبھی جانور نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں انسان ہوں۔ ہر ایک اپنی حد میں رہا، پتھر اپنی حد میں رہا، درخت اپنی حد میں رہا، جانور اپنی حد میں رہا۔ یہ انسان تھا، یہ انسان تھا جس نے اپنی حد سے آگے بڑھ کر دعوے کیے۔ فرعون نے چاہا
کہ اسے خدا مان لیا جائے، مسیلمہ کذاب نے چاہا کہ اسے نبی مان لیا جائے، اور 2 رکعت کے پیش نماز نے چاہا کہ اسے امام تسلیم کر لیا جائے۔ توجہ رکھنا۔ تو جہاں سرکشی کا مزاج آیا، وہاں ہدایت کی ضرورت پڑی۔ آرام سے سنتے جانا، لیکن پچھلی ساری تقریروں کی تلخیص ہوگی اور بہت اختصار کے ساتھ وہ تلخیص پیش کروں گا۔ تو جہاں سرکشی آئی وہاں ہدایت آئی۔ تو اب ہدایت کے معنی جانتے ہو؟ ہدایت نام ہے عقل کے بھڑکے ہوئے گھوڑوں کو لگام دے دینے کا۔ آرام سے سنتے جانا، ہدایت نام ہے عقل کے بھڑکے ہوئے جانور کو لگام دے دینے کا۔ یہی سبب ہے کہ نبی جو آئے تو تمہارے گھٹنے کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، تمہارے سر کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، تمہارے بازوؤں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، نبی آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو جملہ سننا، نبی کیوں آئے؟ عقلوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جو عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے گا وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہوگا یا نہیں؟ جو عقلوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا جائے گا، مجھے بس اتنا بتا دو کہ وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہوگا یا نہیں؟ تو آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، جبھی تو ہدایت کریں گے عقلوں کی۔ نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، موسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، عیسیٰ اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان، ہمارا نبی پوری کائنات کا عقل مند ترین انسان۔ تو آج تک یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ جو اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہو ہلکے بخار میں سرسام کیسے ہو گیا؟ نظام ہدایت چلا بھائی، بہت توجہ رکھنا، لیکن میں نے چلا گفتگو تلخیص پا رہی ہے۔ نظام ہدایت چلا اور ادھر سے اسے ڈیمیج کرنے کے لیے ابلیس کا نظام گمراہی چلا، اور پھر ادھر سے اسے بچانے کے لیے اللہ کا نظام حفاظت چلا۔ بھائی توجہ رکھنا، یہ تینوں باتیں مسلسل تقریروں میں عرض کر چکا، اور اب فکر کو آج اس مقام سے آگے جانا ہے۔ تو پروردگار یہ جو تیرا نظام ہدایت ہے بھائی، بہت توجہ رکھنا، لیکن میرے کان پک گئے ہیں سنتے سنتے کہ بھائی یہ 12 امام ایک ہی خاندان میں، یہ عجیب نسل پرستی ہے، یہ عجیب خاندان پرستی ہے کہ رسول کے بعد اگر ہدایت آئی بھی تو ایک ہی خاندان میں آئی۔ بھائی بہت توجہ ہے، تو اب ذرا نظام ہدایت کو دیکھنا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھ دی، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کتاب رکھ دی۔ تو اب اللہ سے پوچھو کہ ساری نبوتیں ابراہیم کی ذریت میں کیوں رکھ رہا ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ کیا یہ عجیب نسل پرستی نہیں ہے؟ بھائی سنو، پچھلی تقریروں سے متصل ہو رہا ہوں۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھ دی۔ تو ابراہیم کی ذریت میں کون سا عہدہ آیا؟ نبوت۔ اور میں آیت اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَيْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم آیت پڑھ چکا ہوں اور پوری تفصیل آیت کی دے چکا ہوں۔ ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ کہا پروردگار یہ عہدہ میری ذریت کو جائے گا؟ کہا کہ بھائی
تمہاری ذریت میں عہدہ جائے گا لیکن ظالموں کا نہیں جائے گا. تو اب 2 عہدے چلے ابراہیم کے خاندان میں. توجہ رکھنا 2 عہدے چلے ابراہیم کے خاندان میں. دیکھو بزرگ تو سب جانتے ہیں نا, میں نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں. شاید یہ دلیل کام آ جائے. پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی ہدایت تو ختم ہو گئی رسول پر, یہ تم اپنے امام لیے کیا گھوم رہے ہو؟ کہتے ہیں نا کہ ہدایت رسول پہ ختم ہو گئی. تو اب سننا, نوجوان دوستوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ ابراہیم کی نسل میں 2 عہدے آئے, عہدہ نبوت, عہدہ امامت. جب دونوں ساتھ چلے تو ایک منزل پر قرآن نے اعلان کیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ہم محمد پر نبوت کو ختم کر رہے ہیں. تو بھائی جب 2 عہدے چلے تھے تو ایک نبوت ختم ہو گیا. اب اگر امامت ختم ہوئی تو تم آیت دکھلا دو, تم دکھلاؤ. ختم امامت کیا ہے؟ اب تم دکھلاؤ. تو اب ذریت ابراہیم میں امامت چلی. بھائی بہت توجہ رکھنا, کہ آسان نہیں ہے وہ مرحلہ جس مرحلے سے اپنے سننے والوں کو گزارنا چاہ رہا ہوں. ذریت ابراہیم میں امامت چلی. اب میں کیسے عرض کروں کہ ابراہیم کون ہے اور ذریت ابراہیم کا امام کون ہے؟ میں انجمن حسینیہ ایرانیان میں ایک آیت پڑھ رہا تھا اور اس آیت کو میں نے دوسری آیت سے متصل کیا, لیکن جو استدلال تھا وہ استدلال آج یاد دوں گا. بہت توجہ سننا. آیتیں پڑھ چکا انجمن حسینیہ ایرانیان میں. رب, بھائی دیکھو اس امام تک جانا ہے نا. رب ارنی کیف تحیی الموتی. ابراہیم نے دعا مانگی, پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تم مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے. بھائی کیا کمال کی بات ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتی. پروردگار اپنی ایک نشانی دکھلا دے, ایک نشانی دکھلا دے کہ تو, یہ نشانی ہے نا اللہ کی, آیت ہے اللہ کی, ایک نشانی دکھلا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ ابراہیم کی شان ہے کہ ایک نشانی کے لیے دعا مانگے, اور وہ میرے محمد کی شان ہے کہ معراج کی رات وہ معراج کی شب میں کندھا ہلا کے کہا جائے لے نورے ہو من آیاتنا, آؤ محمد ہماری ساری نشانیاں دیکھ لو. کتنا فرق ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتی. پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے. ٹھیک. قال اولم تؤمن. اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ قال بلا. کہا پروردگار ایمان تو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان نہ ہو؟ بلا ایمان تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی. مالک ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے. ایمان ہے, اطمینان قلب میں نہیں ہے. قالا, آرام سے سننا, بڑی لمبی آیت ہے. قالا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. کہا ابراہیم, اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تمہارے پاس ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے, تو ایسا کرو کہ 4 پرندے لو, انہیں مانوس کرو, مانوس کرنے کے بعد انہیں ذبح کر دو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, ان 4 پرندوں کے گوشت کو آپس میں ملا دو, پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا گوشت کس پرندے کا ہے. جب وہ مل جائے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, تو تمہاری بستی کے چاروں طرف یہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں نا, تھوڑا تھوڑا گوشت ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھاؤ. ثم ادعوہن, اور پھر نیچے اتر کے انہیں پکارو. یاتینک سعیا, وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے. ابراہیم نے 4 پرندے لیے, انہیں مانوس کیا. بھائی کہانی نہیں ہے, یہ تو قرآن کی آیت ہے, کہانی نہیں ہے. ابراہیم نے 4 پرندے لیے, انہیں مانوس کیا, انہیں کاٹا, ان کے گوشت کو ملایا. 9 پہاڑیاں تھیں ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف, ان 9 کی 9 پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت جا کے رکھا.
نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد آواز دی حلم الیہ، اے جانوروں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ مردہ جانور تھے، وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے۔ ابراہیم کے پاس توجہ رکھنا، اس جگہ میں آگے جا رہا ہوں، دلیل دے رہی ہے مجھے۔ ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے، اور میرے نبی کے لیے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد۔ ابراہیم کے پاس اطمینان نہیں ہے، توجہ رہے، ابراہیم کے پاس اطمینان نہیں ہے، اور میرا نبی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا۔ توجہ رکھنا، تو ابراہیم سے افضل کون؟ محمد رسول اللہ۔ بس یہی لانا تھا، دونوں آیتوں کو جوڑ کر اسی نتیجے تک لانا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم سارے انبیاء سے افضل ہیں، ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہیں، صرف رسول اللہ کو چھوڑ کر۔ موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، نوح سے افضل، داؤد سے افضل، سلیمان سے افضل، سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ ان کا لقب ہے شیخ الانبیاء، نبیوں کے سردار۔ تو ابراہیم سے افضل کتنے ہیں؟ ایک، محمد رسول اللہ۔ باقی جتنے ہیں وہ ابراہیم سے نیچے ہیں۔ ہو گئی نا بات بھائی؟ بہت توجہ ہے۔ تو اب رسول کیسے افضل ہے؟ ابراہیم کے پاس اطمینان نہیں ہے، محمد کے پاس اطمینان ہے۔ اے اطمینان رکھنے والے محمد، اے اطمینان رکھنے والے محمد، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے اطمینان رکھنے والے محمد واپس آ جا۔ تو ابراہیم سے افضل ایک محمد ہے نا، ایک محمد۔ اب ابراہیم کی دعا سنو، رب رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے نبوت دے دے اور مجھے صالحین میں شمار کر دے، مجھے صالحین تک پہنچا دے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ ابراہیم تم سے افضل تو کل ایک صالح ہے۔ ابراہیم تم سے افضل تو فقط ایک صالح ہے۔ یہ دعا کیا مانگ رہے ہو کہ حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں شامل کر دے؟ تو ابراہیم جواب دیں گے کہ بھائی محمد ایک نہیں ہے، اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اس مرحلے فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی دیکھو، گفتگو کو تلخیص پانا ہے اور عاشور کی شب بھی ہے، بات کو مکمل بھی ہو جانا ہے۔ تو اب میرے موضوع کی مجبوری اگر مجھے روک لے تو میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ بہت آرام سے سننا، قرآن میں قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ وقتی آئیں پھر منسوخ ہو گئی، وقتی آئی پھر منسوخ ہو گئی۔ مثلا اے ایمان لانے والو، جب نبی سے پرائیویٹ بات کرو، آیا نجوہ کہلاتی ہے یہ آیت قرآن میں، جب نبی سے پرائیویٹ بات کرو تو پہلے صدقہ دو پھر نبی سے پرائیویٹ بات کرو۔ آیت آئی، ایک ایک مسلمان کا منہ دیکھتی رہی، اور جب 3 دن کے بعد کسی نے سوائے علی کے عمل نہیں کیا تو آیت منسوخ ہو گئی۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، حکم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، یہ بات تو تسلیم کہ کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی، جن کا حکم ختم ہو گیا، اب ان پہ عمل نہیں ہوگا، فقط تلاوت ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ جیسے یہ آیت نجوہ ہے، صدقہ دینے والی آیت۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے قرآن میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے انسانوں پر قیامت تک حج واجب کر دیا،
تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے لے جائے، عرش پر رکھ دے اور حج کی آیت باقی رہ جائے؟ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. اب پوچھ رہا ہوں میں اپنے سننے والوں سے، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا لے اور اٹھا کے کہیں لے جا کے رکھ دے مریخ پر، اتارک پر، اور آیت حج کی رہ جائے؟ ممکن نہیں ہے. اگر قیامت تک حج کی آیت ہے تو قیامت تک خانہ کعبہ کو باقی رہنا چاہیے. بھائی بہت توجہ رکھنا، لیکن اسی مقام سے تو مجھے آگے جانا ہے. اگر قیامت تک حج کی آیت ہے تو قیامت تک خانہ کعبہ کو زمین پہ باقی رہنا چاہیے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر یہ آیت قیامت تک ہے، منسوخ نہیں ہے، تو قیامت تک ایک صاحب امر کا ہونا ضروری ہے. پہنچ رہی نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک؟ بہت زیادہ رحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت مختصر ہے، لیکن بات مکمل ہو جائے. جب مجھ سے گفتگو ہے، میں نے گزشتہ سال 4 محرم کو اس منبر سے سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اترتے رہیں گے. جبریل اترتا ہے، اترتا رہے گا. توجہ رکھیے گا بھائی، کس لیے فرشتے اترتے ہیں؟ من کل امر، امر لے کے آتے ہیں. تو اگر امر آتے ہیں تو صاحب امر ہی پہ آئیں گے، کسی مجذوب پہ نہیں آئیں گے. بہت سیدھی بات ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ انہی مرحلوں میں اپنے سننے والوں کو روکنا ہے. بھائی سنتے جانا تاکہ دلیل مکمل ہو جائے. دلیل مکمل ہوئی اور میں نے اجازت لے لی تو اب قرآن نے اور رسول نے مل کر عجیب حکم دیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اولو الامر کی. ٹھیک، ایک آیت مجھ سے اور سنتے جاؤ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو اہل الذکر سے. اطاعت کرو اولو الامر کی، پوچھو اہل الذکر سے. 2 آیتیں ہو گئی، تو ایک آیت اور بھی سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، رہو صادقین کے ساتھ. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اطاعت کرو اولو الامر کی، سوال پوچھو اہل الذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ. یہ 3 آیتیں ہو گئی. تو اب ایک روایت بھی سنتے جاؤ، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما. تمسک کرو عترت سے. بھئی عجیب کمال کی بات ہے، تمسک کرو عترت سے. اطاعت کرو اولو الامر کی، سوال پوچھو اہل الذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ، تمسک کرو عترت سے. یہ 4 باتیں ہو گئی. تو 5ویں اور آخری بات بھی سن لو، مسئلہ اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا. سوار ہو جاؤ اہل بیت کی کشتی میں، سوار ہو جاؤ اہل بیت کی کشتی میں. تو اب مجھے بتاؤ، اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی، علم لینا ہے اہل الذکر سے، رہنا ہے صادقین کے ساتھ، تمسک کرنا ہے عترت سے، سوار ہونا ہے کشتی اہل بیت میں. تو اگر یہ 5 الگ الگ لوگ ہوں تو پوری زندگی راستے میں گزر جائے گی. سوال پوچھنے کے لیے اہل الذکر کے پاس بھاگ رہے ہیں، اطاعت کرنے کے لیے اولو الامر کے پاس جا رہے ہیں، تمسک کے لیے عترت کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ عقل کا قاعدہ ہے کہ جو اولو الامر ہو وہی اہل الذکر ہو، وہی صادق ہو، وہی عزت ہو، وہی اہل بیت ہو. بنتے
میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، تو جو اولو الامر ہے وہی اہل ذکر ہے، وہی صادق ہے، وہی عزت ہے، وہی اہل بیت ہے، اور اس کا وجود ہے۔ میں سننا، میں پڑھا لکھا مجمع ہے، ورنہ میں ان مسائل کو نہ چھیڑتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اس کے پہلے مخاطب ہے محمد رسول اللہ، تو اب رہے نہیں، تو کیا آیت منسوخ ہو گئی؟ آیت منسوخ نہیں ہوئی، تو اگر آیت موجود ہے تو ایک نفس مطمئن کا وجود ضروری ہے، چاہے سامنے ہو یا پردہ غیب میں ہو۔ اب یہ سلسلہ ہدایت چلایا، بھائی سنتے جانا، اس لیے کہ مجھے کسی نتیجے تک پہنچنا ہے، اور وہ نتیجہ قریب آ گیا۔ یہ سلسلہ ہدایت چلایا پروردگار نے کہ چاہے سامنے ہو یا پردہ غیب میں ہو۔ اب میں کیا عرض کروں کہ 31 طریقوں سے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مختلف طریقے ہیں، اور میں مختلف لفظوں میں سے بیان کر رہا ہوں۔ سیکون خلفائی بعدی 12، رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کمال کی بات ہے۔ سیکون الائمۃ من بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ تو اب اتنی بات تو طے ہوئی کہ دونوں قول رسول کے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے۔ یعنی مستند ترین کتابیں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، سننا، اپنے گھر کی کتاب سے یہ بات نہیں پڑھی۔ سیاہ ستہ میں روایت ہے کہ میرے بعد امام 12 ہوں گے، میرے بعد خلفاء 12 ہوں گے۔ گن لو، خلفاء راشدین 4، خلفاء بنی امیہ 27، خلفاء بنی عباس 38، حاضر امام 49، داعیان مطلق 52۔ یہ 12 کی تعداد سوائے ہمارے کہیں پوری نہیں ہوتی۔ بس میں نے زحمت دی، اور بعض روایات میں دیکھو، اب میں نے 2 روایتیں پڑھ دی نا، اب مختلف ورژنز ہیں، میں سنتے جانا، لیکن بہت زیادہ رحمت نہیں دوں گا۔ سیکون الائمۃ بعدی 12 کلہم من قریش، وہ سارے قریشی ہوں گے، سن رہے ہو؟ اور علامہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو یوں لکھا، بڑی مشہور حدیث ہے، سیکون الائمۃ من بعدی 12۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث کے انتہائی بڑے عالم گزرے ہیں، خدا ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ انہوں نے روایت لکھی، سیکون الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی۔ پہلا ان 12 اماموں میں سے پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے، تو پہلا اور آخری معین کر کے بتا دیا کہ جو درمیان میں ہوں گے وہ اسی معیار کے ہوں گے، جو درمیان میں ہوں گے وہ اسی معیار کے ہوں گے۔ کلہم 12 کے 12، اب لفظ کل آ گیا ہے تو سنتے جاؤ، اس لیے کہ رسول کے کس زبان مطہر سے اگر کل نکل جائے تو پھر اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا۔ میری تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے، اگر خدا کی زبان سے کل نکل جائے تو اس میں استثناء نہیں ہو سکتا۔ خدا نے کہا کلون فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے اپنے محور پر چکر کھا رہا ہے، کل فی فلک، تو کیا امکان ہے کہ کوئی نہ کھا رہا ہو؟ نہیں، اللہ جب کہہ دے کل۔ اچھا دیکھو اور آسان کر دوں، رضویہ سوسائٹی کے
کل افراد اس مجلس میں ہے. میرا یہ جملہ جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ میں کل افراد کو تو جانتا بھی نہیں. دیکھو اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا میں. یہ لفظ کل جو سمجھا رہا ہوں نا نوجوان دوستوں کو، تو اس سے زیادہ میں آسان نہیں بنا سکتا تھا. رضویہ سوسائٹی کے کل افراد اس مجلس میں موجود ہیں. یہ جملہ جھوٹ ہے. اس لیے جھوٹ ہے کہ میں کل افراد کو جانتا بھی نہیں. تو میں اگر کل کہوں جھوٹ، اور وہ خالق اگر کل کہہ دے، وہ خالق اگر کل کہہ دے تو پھر کل کے معنی کل طے ہو گئے نا بات. کلن فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. ایک آیت کلو نفسن، کلو، یہ کل تو دیکھو، کلو. وہ خالق اگر کل کہہ دے تو پھر کل کے معنی کل طے ہو گئے نا بات. کلن فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. ایک آیت کلو نفسن، کلو، یہ کل تو دیکھو، کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بچ نہیں سکتا کوئی سیارہ گردش سے رک نہیں سکتا، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا. وجعلنا من الماء کل شیء، یہ کل دیکھنا، کل شیء حی، حیات ہر شے کی ہم نے پانی سے رکھی ہے. بغیر پانی کے کسی شخص کی حیات نہیں ہے. کل دیکھ رہے ہو نا، کل کی طاقت. کلو، بہت زیادہ ایسے نہیں پڑھوں گا، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر انسان اپنی ہی قوم میں اور اپنے ہی گروہ میں اور اپنے ہی قبیلے میں خوش رہتا ہے. تو جہاں اللہ لگا دے کل، وہاں بن گیا کلیہ، اور جہاں بنا کلیہ وہ کلیہ ٹوٹ نہیں سکتا. توجہات مبذول ہے نا. بس اب سنو اور بات مکمل ہو جائے. بھائی بہت توجہ رکھنا کہ میں اگر کہوں کل جھوٹ ہے، اللہ اگر کہے کل سچ ہے، اللہ کا رسول اگر کہے کل سچ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل فی فلک یسبحون، جعلنا من الماء کل شیء حی، ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. تو جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے کلیہ بنا. اب سننا آیت کو، سورہ رعد میں آواز دی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے. تو جب تک زمین پر ایک بھی قوم موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. بس تقریر عجیب مرحلہ ہے فکر کا. اور میں نے عرض کیا نا میں بڑی معذرت چاہ رہا ہوں. عاشور کی شب بھی ہے، باتوں کو تلخیص بھی پانا ہے، اس لیے سن لو دو چار جملے اور مسائل اس کے بعد کروں گا وہی انتہائی اختصار کے ساتھ. لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے نا. انما یہ لفظ کل رہے ذہن میں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب ہر قوم کے لیے ہادی ہے نا، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو جب تک ایک بھی قوم اس دنیا میں موجود ہے ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. تو مالک اس ہادی کا نام کیا ہے؟ کہا مجھ سے جو پوچھو، قرآن سے پوچھو، یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ لفظ کل دیکھ رہے ہو کہاں کام آ رہا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ ہادی کون؟ امام. پروردگار سمجھ میں آ گیا کہ جو ہادی اس وقت دنیا میں ہے، جو ہادی اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ امام ہے. سمجھ میں آ گیا میرے مالک. بس یہ بتا دے کیسا امام ہے. اب آخری آیت سنو لفظ کل کے ساتھ، مالک بس اتنا بتا دے وہ کیسا امام ہے. کہا سورہ یاسین میں نہیں پڑھا، وہ کل شاہین ایسا نہ ہو فی امام مبین. بس تقریر استدلال. بس تقریر
تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، بھائی سنتے جانا. اب ایک لفظ کل پیش کروں گا اور اجازت لے لوں گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کا کنٹرول، ہر شے کا کنٹرول ہم نے امام مبین کو دے دیا. جسے ہم دے وہ امام، جو خود لینا چاہے نہیں. جسے ہم دے وہ امام، جسے ہم کنٹرول عطا کریں ہر شے پر، وہ ہے امام مبین. جو خود خواہش رکھے کنٹرول کی، وہ امام مبین نہیں ہے. تو اب امام مبین کون؟ جس کے پاس ہر شے کا کنٹرول، ہر شے کا کل شیء. تو کیا فہرست گناؤں کہ شے کسے کہتے ہیں؟ بھائی کوثر شے، جنت شے، سلسبیل شے، تسنیم شے، طوبہ شے، سدرۃ المنتہا شے، زمین شے، آسمان شے، زندگی شے، موت شے. اور ہر شے کا کنٹرول امام مبین کے پاس ہے. تو جب زندگی اور موت کا کنٹرول بھی امام کے پاس ہے، تو اگر مر جائے تو تعجب کرنا، زندہ رہے تو تعجب نہ کرنا. بس تقریر تمام ہو گئی. اور اب سلسلے فکر کو آگے نہیں جانا. بھائی اللہ جہاں کہہ دے کھول، تو اب کوئی چیز اس میں سے باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی نا. بس تو اب مجھے اجازت دے دو، فقط ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو. اللہ نے کہا کلٌ فی فلک یسبحون، کل نفس ذائقۃ الموت، جعلنا من الماء کل شیء حی، کل حزب بما لدیہم فرحون، لکل قوم حاد یوم ندعو کل اناس بامامہم کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین. یہ تم نے کل کی آیتیں سن لی نا، کل کی آیتیں. تو اب اللہ جب کہہ دے کل، تو پھر کل کوئی چیز باہر تو نہیں کر سکتی. کل کے معنی کل، بھائی توجہ ہے. تو اب تک اللہ بول رہا تھا، اور اب خندق کے میدان میں جب علی کو بھیجا تو کہا برز الایمان کلہ، برز الایمان کلہ. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ یا رسول اللہ، کل ایمان تو وہاں ہے، اب یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. برز الایمان کلہ ہے نا، پورا ایمان گیا الی الکفر کلہ، پورے کفر کے مقابلے پر. دیکھو علی کو تو یہ زیب دیتا ہے کہ علی کو کہا جائے کل ایمان، لیکن وہ عمر ابن عبد ود، وہ عرب کا مشہور بہادر، کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے کل کفر کہا جائے؟ کل کفر ہے. علی کو کہا کل ایمان، ٹھیک ہے نا، علی ہے کل ایمان. تو کیا اس کا اسٹیٹس، اس کی حیثیت بنتی ہے کہ اسے کل کفر کہا جائے؟ بھائی کل کفر کا دنیا میں اگر کوئی بھی مستحق ہے تو وہ ہے ابلیس، ہے نا. کل کفر کے لقب کا کوئی بھی اگر مستحق ہے تو وہ ابلیس ہے. لیکن رسول نے ابلیس کو کل کفر نہیں کہا، ابلیس کو نہیں کہا، عمر ابن عبد ود کو کہا. تو بتانا یہ تھا کہ علی ہے کل ایمان. اب جو بھی اس کے مقابلے پہ آ جائے، تقریر تمام ہو گئی. علی ہے کل ایمان. بھائی سننا، وہ کل ایمان میدان میں آیا، سامنے ہے کل کفر، مقابلے پہ آیا کل ایمان. کہا تیرا نام؟ کل کفر پوچھ رہا ہے تیرا نام؟ کہا انا علی بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. دیکھو یاد رکھو، میرے اس جملے کو یاد رکھنا، اگر باپ میں کوئی عیب ہو نا تو انسان دوستوں سے بھی چھپاتا ہے. باپ میں اگر کوئی عیب ہو تو انسان دوستوں سے بھی چھپاتا ہے.
اور علی دشمن کے سامنے کہہ رہے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ 32 جنگوں میں سے 31 جنگوں میں علی نے اپنا تعارف ابو طالب کے حوالے سے کرایا، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ تو یہ علی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ تو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، اب جو میرے مقابلے پر آئے وہ بھی تو بتائے کس کا بیٹا ہے۔ بس میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، انا علی ابن ابی طالب۔ بھائی سننا آخری جملے سننا، بہت طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں نا، جانتے ہو، لیکن ابھی میں مصائب تک پہنچا نہیں ہوں، یہ آخری جملہ تو سن لو، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ وہ بوڑھا بہادر عمرو بن عبد ود کہنے لگا تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہاں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہا کہ وہ تو جاہلیت میں میرا دوست تھا، بس جا کے دیکھ لینا تاریخ میں ان جملوں کو، وہ تو ابو طالب جاہلیت میں میرا دوست تھا۔ کہا اس کو خاموش ہو جا، لا صداقت بین الکفر والاسلام، خاموش ہو جا، کافر بھی اور مسلمان میں کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ تو عمر ابن عبد ود نے کہا ابو طالب کافر، علی نے کہا ابو طالب مسلمان۔ سن 5 ہجری میں خندق کے میدان میں عمر ابن عبد ود نے کہا ابو طالب کافر اور علی نے کہا ابو طالب مسلمان۔ اب جب زمانہ آگے بڑھے گا تو جو علی کا پیرا ہوگا وہ ابو طالب کو مسلمان کہے گا، جو عمر کا پیرا ہوگا ابو طالب کو کافر کہے گا۔ تقریر ختم ہوئی، کربلا کل ایمان اور کل کفر کی جنگ، کربلا امام مبین اور عدو مبین کی جنگ، کربلا خیر اور شر کی جنگ۔ بھیا عباس یہ آج 9 کو جنگ پر آمادہ ہے نا، تو بھیا عباس 1 رات کی مہلت مانگ لو۔ حسین نے عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے 1 رات کی مہلت مانگی تھی۔ اب تک تاریخ یہی لکھتی آئی کہ یہ جو 1 رات کی مہلت مانگی تھی وہ عبادت کے لیے، لیکن جب دوسری صبح عاشور کو جب دوسرے دن ہو رہا آیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ اپنے لیے مہلت نہیں مانگی تھی، حر کے لیے مہلت مانگی تھی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی سننا عاشور کی رات آئی، میرا امام ایک خیمے میں تشریف فرما ہے، بہت مختصر مسائل عرض کروں گا لیکن انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرا امام ایک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، بہت طویل خیمہ ہے، بہت بڑا خیمہ۔ ایک مرتبہ میرے امام نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ میں تمہاری گردن سے اپنی بیعت کا توق نکالتا ہوں، تم اگر کہیں جانا چاہو جان بچا کر، اس لیے کہ کل جنگ ہوگی، کل لڑائی ہوگی، کل تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، کل نیزوں سے نیزے ٹکرائیں گے، کل موت ہے، تو اگر جان بچانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اور پھر فرمانے لگے کہ شاید روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرو تو میں چراغ کو خاموش کر رہا ہوں۔ بھائی سننا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام اندھیرے اجالے دونوں میں برابر دیکھتا ہے۔ پہنچ گئی بات؟ نہیں پہنچی؟ اگر پہنچ گئی ہوتی تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کے لیے رات کی تاریکی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور امام کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، تو چاہے امام کے لیے چراغ جلے یا بجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا وہ چلے جائے،
بس اس سے زیادہ تو میں پہنچا بھی نہیں سکتا، اس میسج کو اس سے زیادہ میں پہنچا بھی نہیں سکتا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، ان کے لیے چراغ بجھا رہا ہوں، وہ چلے جائیں. اب جو چراغ جلایا تو مسلم بیٹھے ہیں، عابس بیٹھے ہیں. بھائی دیکھو، یعنی عجیب و غریب بات ہے. جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، کوفے کے قاری بیٹھے ہیں، کوفے کے حافظان قرآن بیٹھے ہیں، وہ جو نصرت کرنے آئے تھے نا حسین کی، وہ سب بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے ان کی شکلیں دیکھی اور کہا کہ تم لوگ کیوں نہ گئے؟ میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا، تم لوگ کیوں نہ گئے؟ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ فرزند رسول، وہ لوگ جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ آپ کی محبت سے قدر نہیں دے دے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس جملے کے بعد حسین نے وہ خطبہ دیا ہے کہ مجھ سے بہتر دوست کسی اور کو نہیں ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے باپ کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. میں سنتے جاؤ آرام سے، لیکن شب عاشور کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا اور اجازت لے لوں گا. اصحاب سے بات ہو گئی نا. اب مخاطب ہوئے عباس کی طرف. عاشور کی رات گزر رہی ہے. عباس سننا، میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا، اگر تم اہل حرم کو اس تاریکی میں لے کے چلے جاتے تو اہل حرم کی چادریں بچ جاتی نا. یہ سننا تھا کہ عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اٹھے، خیمے سے باہر جانے لگے. حسین سمجھ گئے کہ عباس کچھ ناراض ہو گئے، دوڑ کے گلے سے لگایا، کہا بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا کی خبر میں جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا کے پوچھوں گا، اسی دن کے لیے مولا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. عاشور کی شب ہے، عاشور کی شب ہے. 2-4 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. مجمع متفرق ہوا، اصحاب اپنے اپنے خیموں میں گئے. کوئی تلواروں کو سیٹل کرنے لگا، کوئی نیزے چمکانے لگا، کوئی تیروں کی تعداد گننے لگا. سب اپنے اپنے مقام پر مشغول ہوئے. اب سننا، یہی کے لیے میں نے زحمت دی تھی. سب اپنے اپنے مقام پر مشغول ہوئے. ہلال ابن نافع حسین کا ایک صحابی ہے، اسے کوئی کام نہیں تھا. بس سنو، آرام سے سنو. سید الشہداء کا تابوت برآمد ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ مقتل نہیں پڑھوں گا، مقتل کا صبح استغفار میں پڑھوں گا. عاشور کی شب کی کیفیت سنو، مجھے اجازت دے دو. ہلال ابن نافع، اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ حسین کے خیمے کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ اتنے میں ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکل کر شہزادی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے. میرے کانوں نے سنا، راوی کہتا ہے ہلال ابن نافع، میرے کانوں نے سنا کہ پوچھا بھیا کل کی کیا ٹھہری؟ کل کی کیا ٹھہری؟ کہا بہن کل جنگ ہوگی. کہا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ بس اس جملے کا سننا تھا کہ ہلال ابن نافع دوڑتا ہوا حسین کے صحابیوں کے پاس آیا. کہا کیا تلواریں صاف کر رہے ہو؟ علی کی بیٹی کو تم پہ اعتبار نہیں ہے. کیا تلواریں صاف کر رہے ہو؟ علی کی بیٹی کو تم پر اعتبار نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین سے پوچھ رہی تھی کہ بھیا آپ نے ساتھیوں کو آزما لیا ہے. تو ایک مطلب صحابیوں نے طے کیا کہ زینب کو کیسے اعتماد دلایا جائے. تو یہ طے ہوا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواروں کو گردنوں پہ رکھ لیں، جن کے پاس نیزے ہیں وہ نیزوں کو سینے پہ رکھ لیں. بھائی سننا، سارے حسین کے دوست تلواروں کو گردنوں پہ رکھے ہوئے، نیزوں کو سینے پہ رکھے ہوئے آئے، شہزادی کا خیمہ گھیر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مولا مولا بیوی کو کہہ دے،
آخری جملہ تقریر کا بیوی کو کہہ دے کہ اگر بیوی کو ہماری وفاؤں پہ ایمان نہیں ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لیں. میں میرا جملہ سننا. ہلال آج تو زینب کا خیمہ گھیرے کھڑے ہو, کل شام غریبہ میں خیال رکھنا کہ کہیں اس خیمے کو آگ نہ لگ جائے, ڈرانا اردو بے ادبی نہ کرے اور سروں سے چاندنے سے. میدان میں ہوا خاتمہ جب آل ابا کا گھر ہو گیا تاراج امام دوسرا کا, کن با ہوا محبوس شاہ عقدہ کشا کا, اریاں ہوا سر بلوے میں خاصان خدا کا. جن بیبیوں کا سایہ نہ دیکھا تھا کسی نے, افسوس انہیں بے پردہ کیا فوج شقی نے. سلمان نے دی اور رضوان نے دی اپنی مخصوص انداز میں نوحہ خالی کر کے. ماتم حسین زینب یہ بیاں کرتی تھی جانی اکبر. آپ سے تھوڑی دیر بعد بلاک ای ریلوے اسٹیشن میں ایک مجلس سے پتہ ہوگی. بات ختم ہوگی, علم تابوت اور گلدانہ برآمد ہوگا اور غریب چوک پر ٹھیک رات کے 12 بجے مومنین زندگیوں کا ماتم کریں گے. مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. کل اسی امام بارگاہ میں بعد نماز فجر تازیہ برآمد ہوگا. یہ جلوس جعفریہ امام بارگاہ میں جا کر اختتام پذیر ہوگا. مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. دوپہر 4 بجے مجلس فاقہ شکنی برپا ہوگی. اس مجلس سے مولانا حیدر حسین حسینی کا خطاب فرمائیں گے. باقی مجلس مومنین کے لیے فاقہ شکنی کا انتظام کیا گیا ہے. مجلس شامی غریباں کل ٹھیک بعد نماز مغربین منعقد ہوگی. اس مجلس سے علامہ طارق جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. جنا کھاؤ علی اکبر زینب یہ بیاں کرتی تھی جانی علی اکبر. تھی نہر قری اور مسلمان بھی سب تھے. تھی نہر قری اور مسلمان بھی سب تھے, لیکن نہ پلایا تجھے. مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی جیووں کا خیال رکھیں. کل اسی امام بارگاہ میں چند مومنین کی جگہ بدلی. اگر کسی آپ مشتبہ شخص کو دیکھیں تو فوری طور پر انتظامیہ کو اس سے اطلاع فرمائیے. علی اکبر پیاسوں کو تیرے نام پہ پلواؤں گی بیٹا. پیاسوں کو تیرے نام پہ پلواؤں گی بیٹا. جب ہوگا میسر مجھے پا